السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر جسونت سنگھ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 82 سال کے تھے۔ جسونت سنگھ پچھلے 6 سالوں سے کافی بیمار تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر جسونت سنگھ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں وزیر دفاع رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جسونت سنگھ کے انتقال پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جسونت سنگھ کے انتقال پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، جسونت جی نے ہمارے ملک کی خدمت پوری محنت سے کی، پہلے ایک فوجی کے طور پر اور بعد میں سیاست کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے دوران۔ اٹل جی کی حکومت کے دوران انہوں نے اہم محکموں کو سنبھالا اور مالیت، دفاع اور خارجی امور میں ایک مضبوط چھاپ چھوڑی۔ ان کے انتقال سے میں دکھی ہوا ہوں۔ جسونت سنگھ آج صبح 6:55 پر آخری سانس لیے۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر کے 180 ممالک میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ ابھی تک 3,28,00,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ وائرس 9,94,000 لوگوں کی جان چھین چکا ہے۔ ہندوستان میں بھی ہر روز کووڈ-19 کے معاملے بڑھ رہے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے جملہ تعداد 59,92,532 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 88,600 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 92,043 مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران ملک میں 1,124 لوگ کورونا سے جنگ لڑتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں۔ اب تک کل 49,41,627 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ 94,503 لوگوں کی جان گئی ہے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حوصلہ پا کر متھرا کی ایک عدالت میں ایک عرضی داخل کرتے ہوئے کرشنا جنم بھومی کی 13 ایکڑ کی پوری اراضی پر ملکیت کا دعویٰ کیا گیا اور شاہی عیدگاہ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ شری کرشنا براجمان کی جانب سے بعض افراد نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ایڈوکیٹ ہریش شنکر جین اور وشنو شنکر جین نے بتایا کہ عیدگاہ مسجد انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی قبضے اور تعمیرات کو ہٹانے کے لیے یہ درخواست داخل کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عیدگاہ مسجد ٹرسٹ یا سنی وقف بورڈ یا مسلمانوں کا اس اراضی پر کوئی حق نہیں ہے۔ نریندر مودی حکومت سے علیحدگی کے ایک ہفتے بعد شرومنی اکالی دل نے زرعی بلز کے مسئلے پر بی جے پی زیر قیادت NDA سے ترک تعلق کا فیصلہ کیا ہے۔ اکالی دل بی جے پی کی قدیم ترین اتحادی تھی اور دونوں جماعتیں پنجاب اور مرکز میں کئی مرتبہ اقتدار میں شریک رہیں۔ اکالی دل کی NDA سے علیحدگی کا فیصلہ پارٹی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کیا گیا، جس کی صدارت پارٹی صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کی۔ سکھبیر سنگھ بادل نے ٹویٹ کیا کہ اکالی دل نے NDA سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مرکز زرعی بل سے دستبرداری سے انکار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوال کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور قریب 1.5 کروڑ افراد کے ملک ہندوستان کو آخر کب تک اقوام متحدہ کے فیصلہ سازی کے ڈھانچے سے علیحدہ رکھا جائے گا۔ انہوں نے عالمی اداروں میں اصلاحات کو وقت کا تقاضا قرار دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن سے پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو بیان کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں استحکام اور عالمی ادارے کو بااختیار بنانا دنیا کی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے ایک ایسے وقت اقوام متحدہ اصلاحات اور طاقتور سلامتی کونسل میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا جب ہندوستان آئندہ سال 1 جنوری سے 15 رکنی سلامتی کونسل کے منتخب غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی 2 سالہ میعاد شروع کرے گا۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان کے عوام طویل عرصے سے اقوام متحدہ میں اصلاحات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا مہاراشٹر کی سیاست میں پھر کوئی طوفان یا زلزلہ آنے والا ہے؟ آج شیو سینا کے MP سنجے راوت اور بی جے پی لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس کی ملاقات سے سیاسی گلیوں میں سوال گردش کر رہے ہیں، جہاں اپوزیشن کی طرف سے ریاست میں مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے استحکام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہیں آج ان دونوں لیڈروں کی ملاقات سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ریاست میں سیاست کو ایک اہم رخ مل سکتا ہے۔ سنجے راوت اور فڈنوس نے ممبئی کے گرینڈ حیات ہوٹل میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات سخت رازداری سے کی گئی۔ کسی بھی فریق کو ملاقات میں کیا ہوگا یہ بتایا نہیں گیا تھا۔ ان دونوں لیڈروں نے اس ملاقات کے دوران 2.5 سے 3 گھنٹے تک بات چیت کی۔ اگرچہ اس میٹنگ کی تفصیلات سامنے نہیں ہیں، لیکن پرانے اتحادیوں کے مابین ہوئی اس میٹنگ نے ریاست میں یقینی طور پر سیاسی ماحول گرم کر دیا ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق جب NCP دیپیکا سے سوال جواب کر رہی تھی تب دیپیکا کا 3 بار بریک ڈاؤن ہوا تھا، یعنی وہ رونے لگی تھی۔ اب یہ دیکھ کے NCP افسروں نے انہیں ایموشنل کارڈ نہ کھیلنے کی نصیحت دی۔ ہفتے کے دن بالی ووڈ کے 3 بڑے اسٹارز کے لیے کافی بھاری رہا۔ ایک طرف NCP نے ایکشن موڈ میں دیپیکا، سارا، شردھا سے پوچھ تاچھ کی، وہیں دوسری طرف دیپیکا، سارا اور رکول کے موبائل بھی ضبط کر لیے گئے۔ اس بیچ اب ایک اور چونکانے والی خبر سامنے آئی ہے۔ خبروں کے مطابق پوچھ تاچھ کے دوران دیپیکا پڈوکون 3 بار رو پڑی تھی۔
एक्ट्रेस की आंखों में आंसू आ गए थे। हिंदुस्तान में आइंदा साल के लिए हज के अमल का अक्टूबर या नवंबर से बाकायदा आगाज होगा, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के सबब मुसलमान हज की सआदत से महरूम रह गए थे। लेकिन आइंदा साल ये सआदत ज़रूर हासिल होगी और इसके लिए हिंदुस्तानी सरकार और अक़लियती उमूर ने तैयारियां भी शुरू कर रखी है। आइंदा साल के हज के ऑपरेशन के तौर पर हुज्जाज इकराम का फॉर्म पुर करना और दीगर मरहलेवार कामों का आगाज कर दिया जाएगा। श्रीनगर में पाइन शहर के दरियाए झेलम के किनारे पर वाक़ तारीखी और अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर के बाद वादी भर में मशहूर पत्थर मस्जिद की खस्ता हालत से मुकामी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है और वो महकमा आसार क़दीमा के खिलाफ सरापा एहतजाज भी किया है। तारीखी खानक़ाह मौला और मुजाहिद मंजिल, जो वादी की सबसे पुरानी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस का कई दिहाइयों तक हेडक्वार्टर रहा है, इसके रूबरू वाक़ करीब 600 साल कदीम पत्थर मस्जिद महकमा आसार क़दीमा के तारीखी यादगारों में शामिल है। मस्जिद की शान और तारीखी व दिलकश तर्ज तामीर की बहाली के लिए मुकामी लोगों ने महकमा आसार क़दीमा के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। गौकशी के नाम पर कट्टर हिंदू अनासिर 5-6 साल से कई रियासतों में दंगे करते आए हैं और इनको कानून का कोई खौफ नहीं है कि किसी भी वारदात में इन पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया। इनका सबसे ज़्यादा निशाना मुसलमान बने हैं, लेकिन अब कबायली ईसाइयों को भी ये लोग निशाना बनाने लगे हैं। 16 सितंबर का वाक़या है कि झारखंड के ज़िला समीरगा में हिंदू इंतहा पसंदों ने 7 कबायली ईसाइयों को रोका और इन पर गौकशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनकी खूब पिटाई की। फिर इन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया और इसके बाद भी इनकी बेइज्जती के मकसद से इनके सर के कुछ बाल काट दिए। अगले रोज पुलिस में शिकायत कराई गई, लेकिन मामला 25 सितंबर को मंजर-ए-आम पर आया, जब साबिक रुकन जिला परिषद और समाजी कारकुन नील जस्टिन बैग ने इस वाक़े के ताल्लुक से मुकामी न्यूज़ वेबसाइट को वाकिफ कराया। एसपी शम्स तबरेज़ ने बताया कि कबायली ईसाइयों को ज़दोगब करने में 9 अफराद मुलविस हुए, जिनमें 4 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाश जारी है। अब तक मुसलमान जय श्री राम ना बोलने पर निशाना बन रहे थे, लेकिन अब ईसाई भी निशाना बनने लगे हैं। नगमा निगार जावेद अख्तर ने न्यूज़ चैनलों को तनकीद का निशाना बनाया कि मुल्क की कई रियासतों में किसानों के एहतजाज को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने चैनलों पर तंज करते हुए कहा कि अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी करण जौहर ने अपनी कोई पार्टी में चंद किसानों को मदऊ किया होता तो यही न्यूज़ चैनल्स इस इवेंट के कवरेज में पेश रहते। जावेद का कहना था कि मुखालिफ हुकूमत एहतजाज की वजह से न्यूज़ चैनलों जानिबदारी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद तबलीगी जमात के अरकान को 1 माह की ताखीर से रिहा किया गया है। इलाहाबाद के तबलीगी मरकज से गिरफ्तार किए गए किसी भी गैर मुल्की कारकुन में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन मुकामी पुलिस ने तमाम को जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट की तरफ से रिहाई के हुक्म के बावजूद तबलीगी जमात से वाबस्ता 7 इंडोनेशियाई शहरियों को 1 माह की ताखीर के बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहा किया गया है। तवील कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इंडोनेशियाई शहरी अब अपने वतन लौटने को आज़ाद हैं। गाने में कलमे तैयबा को शामिल करने की बेहुदगी पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की गई। मुंबई में रजा एकेडमी की शिकायत पर SB1 के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील कोल्हे ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की, जिस पर इनकी सताइश की जा रही है। यूट्यूब पर फिल्मी गाने में कलमे को शामिल करने की बेहुदगी के खिलाफ पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मुस्तैदी से फौरन मामला काबू में आ गया। इस ताल्लुक से SB1 के इंचार्ज एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील कोल्हे की सताइश की गई है। इस ज़िमन में 24 सितंबर को मोहम्मद सईद नूरी को नासिक से सैयद नदीम ने ये इत्तला दी कि सोनी म्यूजिक इंडिया की तरफ से यूट्यूब पर फिल्म सड़क 2 का इश्क कमाल नामी नगमे का एक वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें बोस व किनार करते हुए तस्वीरें दिखाई जा रही है और इस म्यूजिक कंपनी के सब्सक्राइबर 3 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें दाएं जानिब कलमे तैयबा लिखा हुआ है, जिसमें रुख्स करने वालों के पैर भी आ रहे हैं। सईद नूरी ने SB1 के एडिशनल कमिश्नर सुनील कोल्हे से रब्ता किया और इस वाक़े की जानकारी दी और ये भी बताया कि महज 4 घंटे में 24,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। कुछ शरपसंद अनासिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की आए दिन नापाक कोशिश करते रहते हैं और वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात भड़काने, इश्तियाल दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौके की नज़ाकत को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर सुनील कोल्हे ने इस तरफ खुसूसी तवज्जो देकर कार्रवाई शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर ही 25 सितंबर की रात तक सईद नूरी को बजरिए SMS ये इत्तला दी कि मुतनाज़ा इश्क कमाल नामी नगमे की वीडियो को सोनी म्यूजिक इंडिया के चैनल से हटा दिया गया है। अफगानिस्तान में कोयले के कान में काम करने वाले एक मजदूर की बेटी मुल्क के यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान में अव्वल आई है। 18 साल की समिया अली ज़ादा ने 1,70,000 तलबा को पीछे छोड़कर पहला मुकाम हासिल किया है। साबिक सदर हामिद करजई और गैर मुल्की सिफारतकारों, जिनमें अमेरिकी नुमाइंदे भी शामिल हैं, उन्होंने शमसिया अली ज़ादा को मुबारकबाद दी है। डॉक्टर जगदीश आनंद कनाडा में आला तरीन माहिर चश्म डॉक्टरों में से एक है। वो अपना क्लिनिक कई साल से यहाँ चला रहे हैं, लेकिन इनकी इस प्रैक्टिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि वो मुस्लिम ना होते हुए भी अपनी क्लिनिक में तमाम वक्त कुरान पाक की तिलावत सुनते रहते हैं। डॉक्टर जगदीश ज़्यादातर
سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں۔ اپنے اس روایت کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تلاوت قرآن کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ وہ اپنے کلینک کی فضا کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات شفا کے لیے بہترین ہیں۔ ڈاکٹر جگدیش نے دعویٰ کیا کہ ان کی جستجو اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ سورہ رحمان سننے سے آنکھ کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جگدیش کے مطابق اپنے کلینک کے قیام کے دن سے ہی وہ مقدس قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ اور ان کے والدین بھی قرآن پاک سن کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے تمام اضلاع میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں ٹولی چوکی، مہدی پٹنم، گولکنڈے کے علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ ندیم کالونی میں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا، جہاں عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ ریاست بھر میں بارش سے تمام ذخائر آب لبریز ہو گئے ہیں۔ پروجیکٹس کے دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ہر ضلع کے ندیاں اور تالاب لبریز ہونے سے کئی گاؤں کا عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ جملہ 6 افراد بارش سے متعلق حادثات میں ہلاک ہو گئے۔ شہر و اضلاع میں کئی مقامات پر نشیبی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ آئندہ 3 دنوں میں 4 اضلاع بشمول حیدرآباد کے ساتھ متحدہ محبوب نگر، رنگا ریڈی، نلگنڈے میں بارش ہونے اور 28 سپٹمبر کو زبردست بارش کی پیشقدمی کی گئی ہے۔ چیف منسٹر KCR کی ہدایت پر چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ضلع کلکٹرز کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر و سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا کونسل کا رکن بننا تقریباً یقینی ہو گیا ہے۔ نظام آباد مقامی اداروں کے کونسل کوٹا ضمنی انتخابات سے کویتا اپنی قسمت آزما رہی ہے۔ یہ انتخاب پہلے 7 اپریل کو منعقد ہونے والا تھا۔ کورونا کے سبب الیکشن کمیشن نے اس کو ملتوی کر دیا تھا۔ دوبارہ 9 اکتوبر کو رائے دہی منعقد کرنے اور 12 اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی کرنے کا الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ضلع نظام آباد میں مقامی اداروں میں عوامی منتخب اداروں میں TRS ارکان کی اکثریت ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رائے دہی صرف ضابطے کی کارروائی ہے۔ شہر حیدرآباد کا ایک تاریخی ذخیرہ آب حمایت ساگر لبریز ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں سے جاری موسلادھار بارش اور آبگیر علاقوں سے پانی کے بہاؤ سے حمایت ساگر لبریز ہو چکا ہے۔ اب کسی بھی وقت حمایت ساگر کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ مسلسل بارش اور آبگیر علاقوں سے پانی کے بہاؤ اور حمایت ساگر کی موجودہ سطح کو دیکھتے ہوئے متعلقہ حکام آج شام حمایت ساگر پہنچ گئے اور انہوں نے دروازے کھولتے ہوئے پانی کی نکاسی کے امکانات کا جائزہ لیا۔ کہا گیا ہے کہ پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت حمایت ساگر کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کی نکاسی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے ریونیو اور پولیس حکام نے اجلاس طلب کیا اور موسیٰ ندی سے منسلک بستیوں کو خالی کروانا شروع کر دیا۔ کشن باغ، پرانا پل، چادر گھاٹ، املی بند، کاچی گوڑا، ناگول علاقوں میں عوام کی تفصیلات جمع کرتے ہوئے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں اس کے اطراف و اکناف میں ہو رہی موسلادھار بارش سے حسین ساگر ٹینکمنٹ لبریز ہو گیا ہے۔ حسین ساگر میں تیز رفتار سے پانی جمع ہو رہا ہے، جس سے پانی کی سطح 513 میٹر تک پہنچ گئی ہے اور حسین ساگر سے پانی کا اخراج بھی ہو رہا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے لوور ٹینکمنٹ کے زیریں حصے میں رہنے والے عوام کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے دسہرہ تہوار سے اراضیات اور مکانات کے رجسٹریشن کے عمل کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دسہرے کے دن ہی دھرانی پورٹل کا افتتاح کیا جائے گا اور اس کے بعد ریاست بھر میں رجسٹریشن کے عمل کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا، جسے جاریہ ماہ کے اوائل میں حکومت نے اچانک روک دیا تھا۔ دسہرہ تہوار 25 اکتوبر کو متوقع ہے۔ AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی، جنہوں نے کورونا وائرس اور چینی مداخلتوں سمیت دیگر امور پر مستقل طور پر مودی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کیا ہے۔ اویسی نے وزیر اعظم مودی کے اقوام متحدہ کے خطاب پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کے دفتر PMO کو ٹیگ کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا آپ کی حکومت 80,000 کروڑ روپے کا بندوبست کرے گی؟ تالیاں بجائے گئے 21 دن 93,379 اموات کریں، پہلے گھر میں چراغ بعد میں پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ کورونا بحران سے نکلنے میں دنیا کی مدد ہندوستان کرے گا، جس پر اویسی نے یہ طنز کیا ہے۔